سب سے پہلا نتیجہ تو انہوں نے یہ نکالا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے آپ نے جو میرے کان کھا رکھے ہیں یہ ریپیٹ کر کر کے تواتر سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وطن عزیز کی تاریخ کے طاقتور ترین وزیر اعظم ہیں اس صدی کے. یہ بھی کہا کریں نا آپ 2000 سے پیچھے چلے جاتے ہیں. چلے بہرحال شاید آئندہ صدی میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو. لیکن بہرحال اس کے حوالے سے بری خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جو میعاد ملازمت تو نہیں، میعاد عہدہ وہ 18 مہینے ہوگی. شہباز شریف کی حکومت کی 18 مہینے یعنی مدت کیا حکومت کہہ لوں. ہاں میں ویسے ملازم، اچھا خیر ہاں وہ یار عادت پڑ گئی. وزیر اعظم ملازم نہیں ہوتا، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ. یار سوری عادت چونکہ پڑ گئی ہے نا، چونکہ ابھی بھی دیکھو نا کانٹروورسی چل رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کی میعاد ملازمت تھی تو وہ اس سے پہلے ایک تو ہمیشہ وہ ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں آپ تو اس وجہ سے وہ چونکہ وہ لفظ زیادہ وہ آتا ہے. کیوں کہہ دیا ایسا اور آپ نے غلط پڑھا ہوگا کہیں، دوبارہ چیک کریں. میں سچی بات ہے کہ براڈلی اگر بات کریں تو یہ مجھے کافی معروضی رپورٹ لگ رہی ہے. مطلب آپ اس سے سہمت ہیں یا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس رپورٹ کے کئی نکات؟ سہمت کیا میں سہمت کا مطلب ایگری کرنا. چل میں اس سے متفق ہوں، میرا خیال ہے اردو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں. تو جو انہوں نے بڑی پکچر بتائی ہے، لیکن سچی بات ہے وجوہات مجھے یہ 18 مہینوں والی جو بات کہی نا یہ ایسی بونگی لگی کہ مطلب کہ یہ ایک بڑی ریکگنائزڈ اگرچہ ریلیٹیولی نیو ہے یہ اسکیم میں. مودیز وغیرہ مطلب اس کے معاملے میں زیادہ سینئر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک بات ہے کہ جب ہمارے ہاں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یعنی کہ عالمی سطح پر بھی ایسی ایجنسیز یہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے بدتر ہو رہے ہیں کہ ان پہ قابو پانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ مسلسل کہے چلے جا رہے تھے کہ نہیں پاکستان جو ہے کسی نہ کسی طرح اس بحران پر قابو پا لے گا. یعنی وہ جو ہو رہا تھا نا دیوالی آج ہوا ٹھیک ہے اس سے نکل گیا تو موجودہ حکومت. بہرحال وہ اسی کو بیس بناتے ہوئے تو ان کی ایک کریڈیبلٹی تو ساخت تو بنتی ہے کہ یار جب سارے لوگوں کی اکثریت زیادہ تر وہ یعنی ڈومز ڈے سیناریو دے رہی تھی کہ ابھی گیا تباہی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار ٹھیک ہے حالات قابو میں آ جائیں گے، بہتری کے نہیں قابو. ایک طرف تو ٹوٹل انتشار اور افراد تفریح کی بات تھی نا. لیکن ایسی ایجنسی مثلا یہ 18 مہینے کیوں کہہ رہی ہے، 17 مہینے کیوں نہیں، 19 کیوں نہیں؟ یہ 18 مہینے پورے کہنا یہ کوئی یعنی کہ یہ جو ذائچے وائچے نہیں بناتے ویسے ہی اندازہ لگا کہ جی فلاں تاریخ کو عطارد وہاں ہوگا اور پتہ نہیں کیا اور پلوٹو اور یہ وہ کو مشتری کوئی چتنی. تو یہ کوئی بری خبر نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. کافی ہے کہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں نا، تو اگر دونوں میں لا لیں ٹرم پوری کرنی ارے بھیا نہیں تو 2 ٹرمز ہو جائیں گی نا. انہوں نے وجوہات کیا دیکھیے ان کے بھائی 3 بار رہے ہیں نا وزیر اعظم پاکستان کے، وہ اپریل 2022 سے دوسری مرتبہ ہو گئے. اور اگر 18 مہینے بھی صحیح تو 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم نے. پر وہ ٹرم پوری کریں گے جس حد تک ان کی فوٹنگز بہت سٹرانگ ہیں. آپ کی خواہشات ناٹ وتھسٹینڈنگ یہ کوئی بری خبر نہیں ہے شہباز، اندازہ ہے کسی کا لگا دیا اس نے. بہرحال لیکن اس میں مجھے حیرت ہوئی اور مجھے یہ یعنی کہ اس میں ذرا تھوڑی سی مجھے یہ احساس ہوا کہ یار آپ اتنی بڑی ایجنسی ہے. اب وہ 18 مہینے جو کہا وہ مثلا یہ کہ ہر بندہ جانتا ہے وہ کسی کی میعاد ملازمت کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دیا نظر بظاہر. اور ظاہر ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ کون سی میعاد ملازمت ہے اور بہرحال کون سا اینی وے اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن مجھے اس بات سے کچھ عجیب سا لگا. میں کہا یار یہ کیا ہو یعنی کہ بونگی سی بات ہے. اچھی خبر جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں
یہ مالیاتی سال جب ختم ہوگا بائی دا ٹائم اگلا بجٹ پیش ہوگا تو پاکستان میں اور وہ شہباز شریف کی حکومت پیش کرے گی، یہ تو مان رہے ہیں نا یہ والے؟ جی فی الحال یہ کہ اگلا بجٹ بھی وہ شہباز شریف صاحب سے پے کروا رہے ہیں، لہذا آپ کو تسلی ہو جائے گی، سال ہے پورا، ٹھیک ہے نا؟ بڑی مہربانی ان کی، وہ ان کی مہربانی نظر بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائی دا ٹائم وہ اگلا بجٹ پیش کر رہی ہوگی موجودہ حکومت تو پاکستان کی شرح نمو جو ہے وہ 3.2% ہوگی۔ اچھا، گڈ انڈیکیٹر۔ اس سے پہلے جو گزرا 2.4 تھا وہ اتنا انڈیکیٹر نہیں، لیکن بہرحال امپروومنٹ تو ہے نا، امپروومنٹ یعنی تو ٹریجیکٹری۔ یہ اچھی خبریں ہیں بابا میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بضد تھے، اصرار کر رہے تھے، بین الاقوامی عالمی ادارے بھی کہہ رہے تھے، ریٹنگ ایجنسیز بھی کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کی کرنسی کا پٹھا بیٹھ جائے گا۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، انہوں نے سنبھال لیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اگر یہ قیمت بڑھی تو زیادہ سے زیادہ 2025 میں میکسیمم 310 تک جا سکتی ہے $1 کی عوض، ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہیں امید ہے کہ یہ 290 تک رہے گا اگلے سال بھی۔ تو خاصا فرق $1 کا عوض، یعنی یہ اس طرح نہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے نا 385 400 کے قریب چھوتا ہوا۔ تو یہ تو گڈ انڈیکیٹرز ہیں۔ میرے خیال میں آپ نے غلط پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ 18 مہینے تک تو اس حکومت کا کوئی بال بھیکھا نہیں کر سکتا۔ نہیں ایسی بات انہوں نے ہرگز اردو نہیں کی۔ ترجمہ تو کچھ اور ہوگا نا، آپ نے انگریزی میں، اردو میں تو انگریزی تو اس کی ہے ہی نہیں، بال بھیکھا کی کیا انگریزی ہوئی، نہیں انگریزی تو مجھ جیسا اگر میں دیکھیں نا انٹرپریٹیشن ہے، آپ نے اپنے حساب سے کی، آپ کو شہباز شریف صاحب بہت اچھے نہیں لگتے۔ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا یہ ٹائی شائی لگا کے، میں تو الحمدللہ نہیں لگا، الحمدللہ آپ نہیں، ہم لوگوں کو لفظوں کا حیضہ ہوتا ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی بولنا ہوتا ہے، وقت گزارنا ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ لینی ہوتی ہے، جتنی زیادہ یاوہ گوئی کریں گے، جتنی زیادہ چسکا فروشی کریں گے لوگ توجہ دیں گے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس رپورٹ کا کتنا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میرا دماغ، میں نے کہا ایک دم سے میں گیا لیپ ٹاپ پہ اور میں نے پتہ چلا نہیں کچھ کی، میں نے کہا یار چلو بائی دا ٹائم حضور تشریف لاتے ہیں ہمارے صاحب، تو میں ذرا چلو جلدی جلدی اس کو پڑھ لوں۔ تو صاحب جب میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا تو یہ تھا پاکستان کنٹری رسک رپورٹ، اور اس کو کھولنے کی قیمت پتہ ہے کتنی تھی؟ $1,630۔ $1,630؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں $1,630۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت حیران ہوں گا، میں واقعتاً پاکستان کے امیر ترین میڈیا ہاؤس سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ $1,630 امریکی خرچ کریں گے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر کے، تو وہی تو پڑھی نہ گئی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کسی اور نے پڑھی اور انہوں نے جو نظر کرم کر دیا اس پہ ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں۔